تو حیض کے دنوں میں وہ کون سے کام ہیں جو عورت نہیں کر سکتی؟ جو حائضہ عورت کے لیے کام کرنا ناجائز ہیں وہ کون سے کام ہیں؟ بہت سی خواتین کو، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ حیض کے دنوں میں کون کون سے کام کرنا ناجائز ہوتے ہیں اور کون کون سے کام کر سکتی ہے عورت۔ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلے حائضہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے حیض کے دنوں میں۔ اور حائضہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے اور نماز میں اتنا فرق ضرور ہے کہ جب وہ عورت حیض سے پاک ہو جائے گی تو اس کو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ رمضان المبارک میں اگر عورت کو حیض آ جائے تو جتنے روزے اس کے حیض کی وجہ سے قضا ہوئے ہیں ان روزوں کو دوبارہ ادا کرے گی۔ لیکن نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جن دنوں میں عورت نے نمازیں جتنی نہیں پڑھیں ان نمازوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ روزے تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، نماز تو پھر 12 مہینے چلتی ہے، تو اس کی قضا کرنا عورت کے لیے مشقت میں پڑنے کا مسئلہ ہے، اس لیے روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ تیسرا کام، عورت حیض کی حالت میں طواف نہیں کر سکتی بیت اللہ کا۔ اور چوتھی صورت، عورت حیض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ قرآن مجید کی نازلہ تلاوت کر سکتی ہے اور نہ ہی زبانی تلاوت کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حائضہ عورت حیض کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اگر کوئی کپڑا ہو تو کپڑے کے ذریعے سے بعض مرتبہ ضرورت پڑتی ہے قرآن مجید کو اوپر رکھنا ہوتا ہے، صفائی وغیرہ کے لیے خواتین ایسا کرتی ہیں، تو پھر ایسی کنڈیشن میں ہاتھ پر کپڑا ہو، اس کپڑے کے توسط سے قرآن مجید کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ حیض کی حالت میں شوہر کے ساتھ حق ادا کرنا، ہم بستری کرنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ حیض کی حالت میں عورت مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ باہر سے مسجد سے کوئی چیز کھڑکی وغیرہ سے یا کسی ایسی جگہ سے کوئی چیز مسجد سے اٹھانی ہو تو وہ اٹھا سکتی ہے، لیکن عورت مسجد میں حیض کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور جنوبی شخص بھی جس کو احتلام ہوا ہو یا جو شخص ناپاک ہو وہ شخص بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی ناجائز ہے۔ یہ مخصوص کام ہیں جو عورت حائضہ عورت کے لیے حیض کے دنوں میں ناجائز ہیں۔ باقی اس کے علاوہ تمام کام عورت کر سکتی ہے، کھانا بھی پکا سکتی ہے، بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، جانور کو چارہ وغیرہ بھی کھلا سکتی ہے۔ بعض لوگ حائضہ عورت کو حرام سمجھتے ہیں کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہے وہ کھانا نہیں پکائے گی، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کی مالش کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات میں افضل ہیں، اس کنڈیشن میں حضور کے سر کی مالش ہو سکتی ہے تو باقی کام بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی کنڈیشن میں اپنی بیوی سے حق ادا کرتا ہے تو یہ ناجائز بھی ہے، اور اس کا ہرجانہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کو چاہیے کہ آدھا دینار صدقہ کرے، یہ اس کا ہرجانہ ہے۔